کر دیا۔ اب آئیے ایک خطاب اور سنتے ہیں، ان کے بعد انشاءاللہ جناب اسد اعظمی کو سنیں گے، ان کے بعد انشاءاللہ زبردست ایک بیان اور ہونا ہے جناب حضرت مولانا امان اللہ صاحب کا، جو ماشاءاللہ اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ جناب حضرت مولانا انصار الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے قیمتی بیان سے ہم سامعین کو نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ رونق اسٹیج، معزز علماء کرام، دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، پردے میں بیٹھ کر سماعت کرنے والی میری اسلامی ماں اور بہنوں، 20 منٹ کا وقت ہے اور اس میں اصلاح معاشرہ اور تعلیمی بیداری کے تعلق سے چند ضروری باتیں آپ کے سامنے مجھے عرض کرنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ باتوں کو سنیں گے اور سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ قابل مبارکباد ہے کاروان خدمات کمیٹی مدھے پور کہ انہوں نے آپ حضرات کو جمع فرمایا اور دین کی بات سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ دیکھیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اصلاح ہو، اگر ہماری یہ کوشش ہے اور ہماری یہ فکر ہے اور ہمارے دل میں اس بات کی کڑھن ہے کہ واقعی معاشرے کے اندر اصلاح ہو، تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا۔ عملی طور پر اس کے لیے آپ کو کوششیں کرنی ہوں گی اور اصلاح کا جو اصل سلسلہ ہے اور اصلاح کا جو اصل عمل ہے وہ انسان کی اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنا لے کہ ہمیں شریعت کے حکم پر عمل کرنا ہے اور شریعت کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، اور علماء کی جو باتیں ہمارے سامنے آئیں گی ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یقین جانیے عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور معاشرے کے اندر اصلاح کی ایک شکل پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تمام ایمان والوں کو مخاطب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو آپ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنے ایمان کی فکر کریں، آپ اپنے ایمان کی فکر کریں، آپ دیکھیں کہ آپ ایمانی ڈگر پہ ہیں یا آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں، اس کی فکر سب سے پہلے آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اور نوجوانوں کا جو طبقہ ہے، نوجوان حضرات، ہمارے نوجوان بھائی اگر اس بات کا مزاج بنا لیں کہ جس طریقے سے ہم نے جلسے کے لیے اور اصلاح معاشرے کے نام پر اور تعلیمی بیداری کے نام پر ہم نے پہل کیا ہے، پیش قدمی کی ہے، لوگوں کو جمع کیا ہے، اسی طریقے سے ہر میدان میں ہم آگے بڑھ کر کے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو دکھائیں گے اور اسے اجاگر کریں گے۔ اگر نوجوانوں نے یہ عزم کر لیا تو یقین جانیے راہیں آسان ہو جائیں گی۔ اصحاب کہف کا نام آپ نے سنا ہوگا،
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اصحاب کہف کا تذکرہ کیا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ کون لوگ تھے؟ وہ چند نوجوان تھے، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، بادشاہ کے سامنے ڈٹ گئے کہ ہمیں ایک خدا کو ماننا ہے، ہم توحید کو ماننے والے ہیں، ہم موحد ہیں اور اسلامی شریعت پر ہم عمل کرنے والے ہیں، آپ کی بات کو ہم نہیں مانیں گے۔ وہ کون تھے؟ وہ چند نوجوان تھے۔ فتیہ کا لفظ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، اور ایسا ڈٹے کہ غار میں چھپے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے زندگی دی اور پھر اسے موت دے دی۔ لوگوں کو یقین ہو گیا ان نوجوانوں کی وجہ سے کہ جو ذات اول مرحلہ میں اور پہلے ہم سب کو دنیا میں بھیجنے پر قادر ہے، وہی ذات، وہی اللہ مرنے کے بعد بھی، موت دینے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ان نوجوانوں نے وقت کے بادشاہ سے اس بات کو منوا لیا۔ اس لیے اگر سماج میں آپ چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو اور معاشرہ شرعی ڈگر پر چلے، نوجوانوں کو آگے بڑھنا ہوگا اور نوجوانوں کو اپنی مسجدوں میں صف اول میں آ کر نماز قائم کرنا ہوگا۔ معاشرے کے اندر اگر یتیم بچیاں ہیں اور ان کی شادی کی ضرورت ہے، جس طریقے سے آپ نے ایک جٹ ہو کر کے اور آپسی اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس جلسے کو اٹھانا ہے، اگر سماج کو آپ کی ضرورت پڑے گی، آپ یتیم بچے کے لیے بھی کھڑے ہوں گے، تب بات سمجھ میں آئے گی کہ آپ کے اندر قائدانہ صلاحیت ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہمیں کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں اسے جگہ دے گا۔ 7 آدمی، اس 7 آدمی میں ایک وہ شخص بھی ہے، نوجوان، حدیث کے الفاظ ہیں وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ نوجوان بندہ، وہ نوجوان آدمی جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ ایسا نوجوان آدمی کل قیامت کے دن جب کہ ساری مخلوق پریشان حال ہوں گی، ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہی ہوگی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی ایسا نوجوان کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اس لیے نوجوان بھائیوں، آپ اپنے اندر انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ سماج کو آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، سماج کے اندر آپ تعلیمی بیداری لانا چاہتے ہیں، سماج کے اندر آپ اصلاح معاشرہ کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ہر جگہ قیادت کرنی ہوگی اور ہر جگہ آپ کو آگے بڑھنا ہوگا اور شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، خطبے کے اندر میں نے وہ آیت کریمہ اس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ اے ایمان والو، مرد ہو، عورت ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، اگر ایمان اس کے دل کے اندر ہے تو وہ اس آیت کا مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جو آپ کے ماتحت ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے اہل و عیال ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جہنم کی آگ سے سب کو بچاؤ، اور سب کو بچانے کی ذمہ داری گھر کے گارجین کی ہے، گھر کے نگراں کی ہے، اور جو ہمارے والد محترم ہیں یا جو ہمارے ذمہ دار ہیں ان کی یہ نگرانی ہے۔ ہم اگر اپنے معاشرے کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو تو ہمیں چند کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کاموں کی طرف آپ کو اشارہ کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجدیں ہیں، یہ مسجد، اس میں دینی اجتماعات ہوا کرتے تھے، تعلیمی حلقہ لگتا تھا،
صحابہ کرام اس میں بیٹھا کرتے تھے اور وہ دین کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ آج ہماری مسجدوں میں درس قرآن، درس حدیث یا دوسرے عنوان سے ایسے ہفتہ واری پروگرام کی ضرورت ہے کہ مسجد کے امام، عالم دین، مفتی صاحب ہفتے میں ایک دن لوگوں کو جمع کریں اور لوگوں کو جمع کر کے قرآن کا درس دے، حدیث کا درس دے، لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں، لوگوں کو شریعت کی باتیں بتائیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سماج میں اصلاح ہو جائے اور ایمان والا ایمانی راستے پر آ جائے اور ہمارے سماج سے گناہ کا خاتمہ ہو جائے۔ ہماری مسجدوں میں جمعہ کی نماز میں ہر جگہ نماز ہوتی ہے، ہر جگہ امام ہوتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کو، جمعہ کے منبر کو آپ استعمال کریں۔ یقین جانیں جمعہ کی نماز میں اور جمعہ کی منبر سے جو علماء کی باتیں ہوتی ہے، رحمت والے ماحول میں، مسجد والے ماحول میں لوگ اسے سنتے ہیں اور اس کے اثر کو لوگ قبول کرتے ہیں۔ اگر ہمارے علماء نے یہ خدمت کرنا شروع کر دیا، یا جن مسجدوں میں تقریریں نہیں ہوتی ہے وہاں کے لوگ علماء کو طے کر کے اگر بیان کے سلسلے کو انہوں نے شروع کر دیا تو یقین جانیے ہمارے سماج کے اندر اصلاح، اللہ نے چاہا تو اصلاح کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے سماج میں اصلاح ہو، معاشرے کے اندر سے بگاڑ کا خاتمہ ہو، فساد کا خاتمہ ہو، تو جو ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، جس کی گود کو شریعت نے بچے کا پہلا مدرسہ کہا ہے، ہماری ماں اور بہنوں کو یہ عزم کرنا ہوگا، ارادہ کرنا ہوگا کہ ہمیں دین کے سانچے میں ڈھلنا ہے، ہمیں حیا کو لازم و ضروری سمجھنا ہے، ہمیں پردے کا مکمل خیال کرنا ہے اور حجاب کے ساتھ میں اور شرعی دائرے میں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ ہماری ماں بہنوں نے اگر یہ ارادہ کر لیا کہ حیا کو ہم ضروری سمجھیں گے، پردے کو ہم ضروری سمجھ کے ہم جو ہے سمجھیں گے اور دین کے راستے پر چلنے کا ہم مزاج بنائیں گے، یقین جانیے آپ کے گود میں پلنے والا بچہ آپ کی ساری ایکٹیویٹی کو، آپ کے پیٹ میں پلنے والا بچہ آپ کی ساری نقل و حرکت کو وہ بچہ ایکسپٹ کرتا ہے، وہ بچہ قبول کرتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا معمول بنایا، اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنے کا مزاج بنایا، اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر سیرت کی کتابوں کے مطالعہ کرنے کا مزاج بنایا، وہ بچہ جو آپ کے گھر میں پڑھ رہا ہے، جب وہ بچہ دیکھے گا کہ میری ماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، میری ماں دینی کتاب پڑھ رہی ہے، میری ماں نماز پڑھ رہی ہے، آپ کی ساری نقل و حرکت، آپ کی ساری ایکٹیویٹی کو وہ بچہ ایکسپٹ کرے گا، وہ بچہ قبول کرے گا اور آپ کو دیکھ کر آپ کا وہ بچہ دیندار بنے گا اور دین آپ کے گھر سے پروان چڑھے گا۔ اس لیے میرے بھائی اصلاح معاشرہ بول دینا بہت آسان ہے، یہ آسان اس وقت ہوگا جب فردن ہر آدمی آج کے اس اجلاس سے یہ عزم لے کر کے اور یہ ارادہ لے کر کے ہر بندہ چلے کہ ہم نے جو شریعت کی بات سنا ہمارے سماج میں اور ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، اگر کوئی برائی ہے تو اس برائی کا ہم اپنی ذات سے خاتمہ کریں گے، دوسروں سے نہیں، اپنی ذات سے اس کا خاتمہ کریں گے۔ اور ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا، وہ یہ کہ موجودہ زمانے میں جس پرفتن اور پرآشوب دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے یہ علماء، ہمارے یہ حفاظ، ہمارے یہ ائمہ دین جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں۔ آپ اپنے علماء کو سنیں، آپ اپنے علماء کی باتیں سنیں،
اس پہ عمل کریں، بیجا نقد سے، بیجا تبصرے سے، بیجا لعن طعن سے، بیجا شکوہ شکایت سے۔ مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ باہر ہم جو کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن اپنے ائمہ کرام پر اور جو ہمارے مسجدوں کے امام ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، ان کے خلاف بھی ہماری زبان چلتی رہتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، یہ علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ موجودہ دور میں آپ کے لیے یہ نعمت ہے، یہ کوئی پیغام آپ کے سامنے رکھے، شریعت کی کوئی بات آپ کے سامنے رکھے، قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ مطلب آپ کو سمجھائے، یہ بات ان کی نہیں ہے، یہ بات صاحب قرآن کی ہے، یہ بات صاحب حدیث کی ہے، یہ بات شریعت کی ہے۔ لہذا ہمیں اسے قبول کرنا اور قبول کر کے اس پہ عمل کرنے کا اگر ہمارا مزاج بنے گا، یقین جانیے وہ دن دور نہیں کہ رفتہ رفتہ ہمارے سماج کی صورتحال ٹھیک ہوتی جائے گی، معاشرے میں اصلاح کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب شریعت کو ہم اپنے اوپر نافذ کر لیں گے تو بڑی راحت اور بہت سکون محسوس کریں گے۔ بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، بہت پہلے، اے مسلمانوں آپ یاد رکھیں، یہ شریعت کسی لاؤ لشکر کا نام نہیں ہے، یہ کسی قافلے کا نام نہیں ہے، یہ کسی سپاہی کا نام نہیں ہے جس کی حفاظت کی ضرورت پڑے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شریعت کی حفاظت ہو جائے تو شریعت کو سب سے پہلے اپنے اوپر لاگو کرنا ہوگا، شریعت کو سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کرنا ہوگا۔ اور جان لیجئے، آخری بات سن لیجئے، تعلیمی بیداری، تعلیمی بیداری الحمدللہ پہلے کے مقابلے میں مسلمانوں میں بڑی بیداری آئی ہے، لیکن آج بھی دینی تعلیم حاصل کرنے والے مسلمانوں کے بچے بچیاں دینی تعلیم حاصل کرنے والے صرف 4%، مجموعی طور پر تعلیم حاصل کرنے والے آج کی تاریخ میں 100 میں 64 آدمی، یعنی مسلمانوں کا 36 بچہ آج بھی جاہل ہے، آج بھی جاہل ہے، صرف 64 بچے پڑھ رہے ہیں، اور یہ 64 بچے وہ ہیں جو پرائمری میں پڑھ رہے ہیں، جو مڈل اسکول میں پڑھ رہے ہیں، جو میٹرک تک پڑھ رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اگر ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا اوسط 64 سے گھٹ کر کے 16 تک پہنچ جاتا ہے، اور جب اس سے آگے کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 16 سے گھٹ کر کے 6 تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کا پورا لیکھا جوکھا۔ 1 سال پہلے جمعیت علماء ہند نے ایک رپورٹ پیش کیا تھا، اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ مسلمان تعلیم سے 44 گنا زیادہ شادی پہ اپنی رقم خرچ کرتا ہے، تعلیم سے 44 گنا زیادہ شادیوں پہ رقم خرچ کرتا ہے۔ آپ رقموں کو شادیوں میں خرچ کریں گے اور تعلیم پہ خرچ نہیں کریں گے، اور آپ یہ سوچیں گے کہ سماج کی اصلاح ہو جائے گی، یہ ناممکن ہے، محال ہے۔ اس لیے میرے بھائی، جو باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی ہے آپ نے یقیناً اسے سنا ہوگا۔ اس امید کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام ایمان والے بھائیوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ ماشاءاللہ اسد اعظمی صاحب تشریف رکھتے ہیں ابھی انشاءاللہ۔ میرے دوستوں، میں ابھی سفر میں تھا اور ایک بات اعلان کر دوں، اتنا بڑا مجمع ہے پڑھا لکھا کابر علماء کا، اور میرے پھوپھائے محترم علی جناب مشتاق احمد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے کل۔ اور ایک ہوتا ہے کہ پھوپھا ہی ہوتا ہے صرف، لیکن میرا وہ پھوپھا تھا جس نے میرے باپ کو بھی پڑھایا اور مجھ کو بھی پڑھایا۔ ان کی اتنی قربانی تھی۔ جب سے میں نے آنکھ کھولا میں نے اس بندے خدا کو نماز تو چھوڑیے تہجد چھوڑتے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر،
اور روزانہ وہ 3 بجے تہجد پڑھنے کے لیے اٹھ جاتے تھے۔ حسب معمول میری بہن نے بتایا کہ بھائی آج گئی 3 بجے، دیکھا کہ ابو وضو کرنے کے لیے نہیں اٹھ رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ مصلی کے قریب ہی خدا کے پیارے ہو چکے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ چین نصیب عطا فرمائے۔ اور دنیا سے سب کو جانا ہے، ہم سب کو بھی دعا کرنی چاہیے کہ میرے دوستو ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، آج ہم یہاں ہیں، کل پتہ نہیں میں پہنچتا ہوں یا میری خبر پہنچتی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشاں ہو جائیں گے، ایک دن ایسا آئے گا ہم بھی داستاں ہو جائیں گے۔ تو یہ موت کی حقیقت ہے۔